گناہوں کا انبار لے کر آئے ہو، گناہوں کی گٹھڑی اتنی لاد کر لائے ہو کہ تم سے تو اٹھی بھی نہیں جا رہی ہے۔ اے بزرگ، ساری زندگی گناہ کر کے میرے دربار میں آ گئے ہو، تمہاری ریش اور تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کس لیے آئے ہو؟ اللہ بھکاری بن کر آیا ہو، گناہ کا گٹھر ساتھ لایا ہو۔ اللہ فرمانے ہیں جب بات یہی ہے تو سن لے اے میرے بندے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے علاوہ تجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ معاف کرنے والا؟ میرے بندے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو سن لے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی زبان آپ کی ہوگی، بات ہماری ہوگی، گنہگاروں کو بتا دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، گناہ کرتے کرتے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہنے والا خود اللہ ہے، اللہ نے خود کہا ہے اللہ کے علاوہ ہے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دوستو، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ سے کبھی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ان سے بھول ہوتی ہے، اسی پر ان کی پکڑ آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ کیا آپ نے گناہ کیا تھا؟ نہیں، اس کے باوجود معافی طلب کر رہے ہیں 70 مرتبہ اللہ سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین معافی مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ تو اللہ رب العزت سے معافی ہمیں مانگنی چاہیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو معافی مانگنے کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں بھرے پڑے ہیں، ان الفاظ کو اپنی زبان پر لا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سید الاستغفار، تمام استغفاروں کا سردار، اس کی فضیلت بتانے لگا ہوں، اور ساتھ ہی اس کے کلمات کی مختصر سی تشریح پیش کرنے لگا ہوں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی جو الفاظ ہمیں بتاتے ہیں ان کے اندر کتنی جامعیت ہوتی ہے، وہ اپنے اندر کتنے الفاظ سمائے ہوئے ہوتے ہیں، مختصر سے الفاظ، اور کتنی بات اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے متعلق یہ فضیلت بتائی ہے کہ جس نے سید الاستغفار کو صبح یقین کے ساتھ پڑھ لیا، شام ہونے سے پہلے مر گیا، انتقال کر گیا، میں محمد الرسول اللہ بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے شام کے وقت ان کلمات کو پڑھ لیا، صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں محمد الرسول اللہ بشارت دیتا ہوں ایسے شخص کو کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ ہیں وہ کلمات، صبح کو پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، شام سے پہلے اگر انتقال کر گیا جنت میں جاؤ گے، شام کو پڑھو، صبح ہونے سے پہلے انتقال کر
اتنے مختصر سے الفاظ بتائے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غور کیجئے ایک ایک الفاظ پر۔ اللہ کے نبی نے سید الاستغفار، تمام استغفاروں کا معافی مانگنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، سب سے بڑی معافی ان الفاظ میں اللہ کے نبی نے بتائی ہے ہم لوگوں کو۔ ان کلمات کی طرف غور کیجئے۔ سب سے پہلا کلمہ ہے اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے پالن ہار ہو، میرے رب ہو۔ بندہ معافی مانگنے والا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، آپ نے مجھے پالا ہے، میں کچھ نہیں تھا، آپ نے وجود بخشا، میں کمزور تھا، کمزور سے مجھے طاقتور کیا، جوان سے مجھے بوڑھا کیا، بتدریج میرے جسم میں بڑھوتری ہوتی چلی گئی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، آپ نے ہی میری تربیت فرمائی ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، آپ نے چلنے کی طاقت بخشی ہے، آپ میرے رب ہو، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے، یقین کر لیا ہے۔ یہی تو وہ لفظ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے انبیاء کا اپنی امت سے جو اختلاف رہا ہے اسی کلمے کی وجہ سے رہا ہے۔ سب نے یہی تو کہا تھا لا الہ الا اللہ پڑھو اور بشارت جنت کی ہم دیتے ہیں تمہیں، گارنٹی ہم دیتے ہیں تمہاری کامیابی کی، لیکن تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یقین سے پڑھ تو لو۔ تو دوسرے کلمہ لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک، بندہ پکار اٹھتا ہے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، بڑا گندا ہوں، اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ جب میں نے آپ کو معبود تسلیم کر لیا ہے تو پھر میں آپ کا غلام ہوں، جیسے آپ چاہیں گے۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی کو آقا کی مرضی پر قربان کر دے اسی کو غلام کہتے ہیں۔ جو غلام ایسا نہ ہو وہ نکما ہوتا ہے۔ تو بندہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں سمو دے، اللہ کی مرضی پر قربان کر دے، وہی بندہ ہے، ورنہ وہ بندہ نہیں ہے، وہ بڑا گندا ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ آپ نے جو ذمہ داری مجھ پر لگائی ہے میں اس پر جمع ہوا ہوں۔ فرائض، واجبات، گناہوں سے بچنا یہ ذمہ داری آپ نے لگائی ہے، میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں، جمع ہوا ہوں۔ وَوَعْدِكَ، اور آپ کے وعدوں پر میں جمع ہوا ہوں۔ آپ نے جنت کی بشارتیں دی ہے، میں ڈٹا ہوا ہوں۔ جنت ملے گی ہر فرمانبردار کو، جنت ملے گی ہر بندے کو، بشرطے کہ وہ بندہ ہو، وہ گندا نہ ہو، ورنہ تو گندی چیز میں جائے گا۔ جہاں گندگی کی صفائی ہوتی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میں آپ کی بندگی کر رہا ہوں، میں آپ کے وعدوں پر یقین کر رہا ہوں، جنت کا اعتقاد میرا ایمان ہے، لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مستطاعت، اپنی استطاعت، اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے جو میں نے کر دی ہے، مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی۔ میں آپ کا بندہ تھا، میں آپ کا غلام تھا، غلام کو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو سمو دینا چاہیے، اپنی مرضی کو آقا کی مرضی پر قربان کر دینا چاہیے تھا مجھے۔ میں آپ کا بندہ تھا، بندہ بن کر مجھے زندگی گزار دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں گزاری۔ تو اللہ میں اقرار کر رہا ہوں، میں ایسا گنہگار نہیں ہوں جو گناہ کہنے کے بعد اپنے گناہ کا اقرار نہ کرے، میں اقرار کر رہا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، پناہ چاہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ سے۔
व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली, और ए अल्लाह मैं अपने गुनाहों का इकरार कर रहा हूँ, यकीनन मुझसे गुनाह हुए हैं। फ़ग़फ़िर ली अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया, इस बात का भी इकरार कर रहा हूँ आपकी नेमतें मुझ पर बरसी है। उन नेमतों का तकाजा तो ये था कि मैं आपकी नेमतों को खाकर नमक हरामी न करता। इंसान किसी बंदे का कुछ खा लेता है, उसके बाद उसकी नहीं मानता है, नमक हराम शुमार होता है। अल्लाह मैंने नमक हरामी बहुत की है, आपकी खाई है, हवाएं आपकी खाई है, पानी आपका पिया है, रोजी आपकी खाई है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह मैं इकरार कर रहा हूँ मैंने नमक हरामी की है। वह अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया, आपकी नेमतें मुझ पर बरसी हैं, बेशुमार बरसी हैं। वह अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली, और साथ ही मैं इसका इकरार भी कर रहा हूँ कि मुझसे गुनाह हुए हैं अल्लाह। फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। जब बात यही है, आप मेरे माबूद हैं, आप मेरे पालनहार हैं, आप मेरे खालिक हैं, आपकी मुझ पर नेमतें बेशुमार हैं, आपने मुझे पाला है, मेरी परवरिश की है, मुझे चलना सिखाया है, मुझे बोलना सिखाया है, और मैंने गुनाह किए हैं, आपकी तरफ से वफा हुई है, मेरी तरफ से जफा हुई है। होनी नहीं चाहिए थी मेरी तरफ से जफाएं, मेरी तरफ से भी वफाएं होनी चाहिए थी। आपकी मर्जी पर मेरी मर्जी कुर्बान होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। मैं ए अल्लाह इकरार कर रहा हूं कि मुझसे गुनाह हो गए हैं। फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। तो जब बात यही है मुझसे गुनाह हुए हैं ए अल्लाह, और आपने खुद कहा है वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अल्लाह, अल्लाह के अलावा है कोई माफ करने वाला। आपने खुद ही तो कहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदो मेरी रहमत से नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। गुनाह हो गया है, बूढ़े भी हो, कुछ भी हो, मेरे दर पर आकर भीख मांगो, मैं तुम्हारी झोली को भर दूंगा, माफ कर दूंगा। माफी मांग कर तो देखो। फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, इसलिए कि ए अल्लाह आपके अलावा मुझे कोई माफ करने वाला नहीं है। ये हैं वो कलिमात, सुबह को पढ़ो, शाम से पहले अगर इंतकाल कर गए सीधे जन्नत में जाओगे, शाम को पढ़ो और सुबह से पहले इंतकाल कर गए सीधे जन्नत में जाएंगे। कहने वाला कौन? सादिक़ व मस्दूक़ नबी रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन कलिमात का विर्द करते रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।